ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیوں میں 15 خوارج ہلاک ہو گئے، جبکہ فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ سمیت 3 جوانوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کی، جس کے دوران 9 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ دہشت گردوں سے شدید فائرنگ کے تبادلے میں لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف سمیت 3 جوان وطن پر قربان ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دوسری کارروائی شمالی وزیرستان میں کی، جس کے دوران 6 خوارج مارے گئے، جبکہ ہلاک خوارج دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں بھی مطلوب تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا اور علاقے میں خوارج کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد حملے بڑھنے کی وجہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کو افغان طالبان کی مسلسل مالی اور لاجسٹک مدد ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی اور طاقت برقرار ہے۔ 2024 کے دوران اس نے پاکستان میں 600 سے زائد حملے کیے۔ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ماہانہ $43,000 فراہم کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ افغانستان کے صوبے ننگرہار، خوست اور پکتیپا میں ٹی ٹی پی کے نئے تربیتی مراکز قائم کیے گئے۔ رپورٹ میں بلوچستان لبریشن آرمی کے مجید بریگیڈ کے داعش اور مشرقی ترکستان اسلامی تحریک سے گٹھ جوڑ اور اسے افغانستان سے ملنے والی امداد کا بھی انکشاف ہوا۔ پاکستان کی جانب سے افغان حکومت پر مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ طالبان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں، لیکن اس کے باوجود افغان سرحد سے ٹی ٹی پی کے دہشت گرد مسلسل پاکستان میں حملے کر رہے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی میں افغان باشندوں کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی افغان حکومت کو بارہا پیش کیے جا چکے ہیں۔ چین کی ترقی دنیا کے لیے مثبت قدم ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے دورہ چین کے موقع پر چینی سرکاری میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ ہم دہائیوں سے چین کے پڑوسی ہونے کے ناطے جانتے ہیں کہ چین دوسرے ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ گزشتہ چند دہائیوں کے دوران چین کی تیز رفتار ترقی اور تبدیلی نے انہیں بہت متاثر کیا۔ صدر زرداری نے کہا کہ چین کے ہر شخص کا اپنے شعبے میں بہترین کام قوم کے اجتماعی فائدے کا باعث بن رہا ہے۔ چین کا عروج ایک مثبت پیش رفت ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ چینی خارجہ پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے صدر زرداری کا کہنا تھا یہ خطے میں استحکام کا ذریعہ ہے۔ صدر زرداری نے پاک چین دوستی، اقتصادی اور سفارتی تعاون کو مزید گہرا کرنے پر زور دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ورلڈ بینک کے 10 سالہ $40 ارب کے کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے انٹرنیشنل فائنینسنگ کارپوریشن کے ایم ڈی مختار سے ملاقات میں پاکستان میں آئی ایف سی کے جاری اور ممکنہ منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے، آئی ٹی، زراعت اور صحت کے شعبوں میں آئی ایف سی کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ایف بی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کی کوششوں کو مزید مستحکم کیا جائے گا۔ آئی ایف سی سربراہ نے وزیر خزانہ اورنگزیب سے بھی ملاقات کی، جہاں انہوں نے پاکستان میں جاری اصلاحات کو تسلیم کرتے ہوئے نجی شعبے کے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ آئی ایم ایف وفد نے پاکستان کا دورہ مکمل کر لیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق وفد نے کابینہ ڈویژن میں وزارت خزانہ، اقتصادی امور، تجارت اور نجکاری کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ مشن کی سفارشات پر گورننس اور احتساب کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کے حکام سے بھی ملاقات کی، جہاں انہیں مشکوک مالی ترسیلات، رپورٹنگ اور تحقیقات پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے اقدامات پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ وفد نے آڈیٹر جنرل پاکستان سے ملاقات کے دوران آڈٹ کے نظام، پی اے سی کی ہدایات اور ان پر عمل درآمد سے متعلق سوالات کیے۔
और अब आपको बताएंगे रावलपिंडी में अडयाला जेल के बाहर साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर शरीफ शाहीन के दरमियान लड़ाई हो गई है। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर लड़ाई के दौरान फवाद चौधरी ने बैरिस्टर शरीफ शाहीन को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद शरीफ शाहीन जमीन पर गिर गए। अचानक होने वाली लड़ाई के बाद मौके पर मौजूद जेल के अमले ने दोनों के दरमियान बीच बचाव करवा दिया। जेल अमले ने दोनों को एक दूसरे से छुड़वाया। झगड़े के बाद फवाद चौधरी अडयाला जेल के अंदर चले गए, जबकि शरीफ शाहीन को जमीन पर गिरने के बाद बाजू पर चोट आई है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मोहसिन नकवी के हालिया दौरा अमरीका पर भी बातचीत हुई, जहां उन्होंने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से मुस्बत मुलाकातों का जिक्र किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी एक बैनुल अक़वामी मसला है और इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी। उन्होंने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अमरीकी ताउन को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफीर को इस्लामाबाद के जश्न बहारा प्रोग्राम में शिरकत की भी दावत दी। रोड एक बार फिर बंद। अतराफ के दही इलाके के मकीनों ने पानी की बंदिश के खिलाफ एहतजाज करते हुए रोड को बंद कर दिया। लिंक रोड पर अब्दुल रहमान जोकियो गोट, हाजी अहमद जोकियो गोट के मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इलाका मकीनों ने पानी की बंदिश के खिलाफ लिंक रोड पर एहतजाज करते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया है। रोड बंद होने के बायस कराची से हैदराबाद जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन का कहना है कि 3 माह से हमारे गोठों का पानी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हुकूमत सिंध की जानिब से फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से सिंध भर में MVI सेंटर्स के क़याम को तेज़ करने की हिदायत जारी कर दी गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन के मौसर निफाज पर अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, MD सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कमाल दायो, सेक्रेटरी PTA ओकाश मेमन और दीगर अहम हुक्काम ने शिरकत की। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने पहले ही MVI निज़ाम और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के निफाज के हवाले से वाज़ेह हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की हिफाजत और कवायद व ज़वाबित की तामील को यकीनी बनाने के लिए MVI निज़ाम 1 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फ़आल होना चाहिए। हैवी गाड़ियों जिनमें डंपर्स, ट्रक, बसें और ट्रॉलर शामिल हैं, उनके लिए मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन लाजमी करार दी गई हैं। MVI के निफाज को आसान बनाने के लिए कराची में 4 मकामात पर MVI सेंटर्स कायम किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास को बताया कि हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन्स में भी MVI साइट्स कायम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाए, सड़क पर चलने से पहले गाड़ियों की हिफाजत के मयार को यकीनी बनाया जाए। फिटनेस सर्टिफिकेट न रखने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। जाली फिटनेस सर्टिफिकेट रखने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। और अब आपको बताएंगे सिंध के हाईवेज पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में होने वाले इजलास में अहम फैसले किए गए हैं, जिसके मिनट्स जारी कर दिए गए हैं। इजलास में डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 ने बताया कि साल 2024 में 14,426 हादसात हुए। रेस्क्यू को 45 मजीद एम्बुलेंसेस मिली हैं। इजलास में मेंबर NHA ने बताया कि सबसे ज्यादा हादसात जामशोरो सेवन रोड पर होते हैं, क्योंकि वो रोड मुकम्मल नहीं बन सका है। अब 24 किलोमीटर रोड मार्च 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया
کہ سندھ بھر کے ہائی ویز اور ٹول پلازا پر ایمبولینسز فراہم کی جائیں گی۔ اجلاس میں گاڑیوں کے 3 ماہ میں فٹنس سرٹیفکیٹ ڈیجیٹل کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ اجلاس میں ممبر نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے بتایا کہ 821 کلومیٹر روڈ نیشنل ہائی وے کے پاس ہے۔ اجلاس میں سڑکوں کا معیار بہتر بنانے کی منظوری دی گئی، جہاں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو بہتر کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ NHA اور SQ 1122 میں ایمبولینس سروسز کی فراہمی کے لیے قریبی رابطہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ ہائی ویز پر موٹر وے پولیس کا گشت بڑھانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو 300 کیسز نیب نے محکمہ اینٹی کرپشن کو واپس بھیج دیے ہیں، ان کیسز پر مزید کارروائی کے لیے 18 فروری کو چیئرمین اینٹی کرپشن کی صدارت میں اہم اجلاس طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری قانون اور سیکرٹری سروسز شرکت کریں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے شکیل نائب سے۔ شکیل، بتائے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت محکمہ اینٹی کرپشن سندھ کو نیب نے 300 کیسز واپس بھیج دی ہیں۔ جی، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 50 کروڑ روپے تک کی کرپشن کے کیس نیب تحقیقات نہیں کرے گا، وہ محکمہ اینٹی کرپشن کو واپس جائیں گے۔ 50 کروڑ روپے سے اوپر کی کرپشن کے کیس نیب چلائے گی، اور 300 کیس اب آ گئے ہیں۔ اب 18 فروری کو چیئرمین اینٹی کرپشن کی صدارت میں اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری سروسز اور سیکرٹری قانون اس میں شرکت کریں گے۔ اس اہم اجلاس میں جو اہم فیصلے کیے جائیں گے وہ یہ کیا جائے گا کہ اس میں جو ایسے کیسز بھی ہیں جن کی بیک وقت نیب نے تو تحقیقات کی تھی، لیکن محکمہ اینٹی کرپشن ان کی تحقیقات بھی کر چکا ہے، اور ان کے جو چالان ہے وہ اینٹی کرپشن کورٹ میں جمع بھی کرا چکی ہے۔ ایسے کیسز بھی ہیں جن کو محکمہ اینٹی کرپشن نمٹا چکا ہے، ان کو عدالتوں سے فیصلے بھی آ چکے ہیں، اور ایسے کیس ہیں جہاں نیب نے تحقیقات ابھی تک مکمل نہیں کی، نامکمل ہے، تو اس کو جو ہے وہ نیب عدالت میں کیس کر رہے ہیں، تو اس کو محکمہ اینٹی کرپشن کیا نیب عدالت میں کیس کی پیروی کرے یا ان کیسز کو لے کر اینٹی کرپشن کورٹ میں آ جائے۔ تو ایسے تمام جو معاملات ہیں ان پر کیونکہ سیکرٹری قانون کو سیکرٹری سروسز کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ سیکرٹری قانون اس سلسلے میں قانونی جو پیچیدگیاں ہیں یا قانون جو بھی پریشانی ہے وہ اس کو حل کیا جائے۔ سیکرٹری سروسز اس لیے ہیں کہ جن سرکاری افسران کے خلاف مقدمات نیب میں چلا چاہے محکمہ اینٹی کرپشن میں آئیں گے، تو وہ اس کی سروسز رولز کے مطابق ان کو مقدمات کو جس بھی عدالت میں بھیجنا ہو بھیجنے کے لیے وہ اپنی سروسز رولز کے تحت اپنی رائے دیں گے۔ اور اس جو یہ منگل کو اجلاس طلب کیا گیا ہے 18 فروری کو، اس کے بعد اس کے 300 مقدمات کا حتمی فیصلہ کر کے ان کی باقی ان کا احکامات بھی جاری کر دیا جائے گا کہ ان کیسز کو کہاں کہاں چلانا ہے۔ جی، بہت شکریہ شکیل نائب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سندھ کابینہ نے یونیورسٹیز اینڈ بورڈ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں سندھ کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیر اور سیکریٹریز نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ نے سرکاری ملازمت کے لیے عمر میں 5 سال کی رعایت کی بھی منظوری دے دی ہے۔ سرکاری ملازمت کے لیے پہلے عمر میں 15 سال رعایت تھی، جسے ختم کیا گیا تھا۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے دوسرے ملزم شیراز کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ کا کہنا ہے کہ ملزم کے 1 ماہ کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ اس کے والد نے جج سے ملنے کے لیے عدالت کے باہر شور شرابہ کیا۔ مقتول کی والدہ نے بیٹے کی قبر کشائی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئی۔ پولیس نے گرفتار ملزم شیراز کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے ملزم کو 21 فروری تک کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ آئندہ سماعت پر کیس کے تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ کیس کا مرکزی ملزم ارمغان عدالتی ریمانڈ پر جیل میں ہے۔
اس کے والد کامران قریشی عدالت پہنچے اور جج صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی۔ وہاں تعینات پولیس اہلکار نے اس کو اندر جانے سے منع کیا تو اس نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ میرا کیس چل رہا ہے اندر، تو مجھے اندر جانے سے نہیں روکا، میرے بیٹے کا کیس چل رہا ہے بھائی، یہ فائل میں چل مجھے یہ کیس فائل اندر دینے کی اجازت دی جائے۔ آپ کون اجازت دیں؟ جج صاحب سے ملنے کی اجازت جج صاحب دیں گے تو اندر جا کے پوچھو میں آیا ہوں۔ آپ اندر جا کے جج صاحب سے پوچھو میں آیا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ بولو کیا کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیس میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب مصطفیٰ کی والدہ نے بیٹے کے قتل میں ایک لڑکی کے ملوث ہونے کا انکشاف کیا۔ میرے بچے کو ڈھونڈنے، کوئی تو نکل جائے ڈھونڈنے، میں 1.25 مہینے سے ڈھونڈ کر ہی میں اس آدمی کو پکڑوایا تھا، جہاں سے اتنے ایویڈنس نکلے ہیں اس کیس سے ریلیٹڈ میرے بچے کے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی مارشا شاہد نامی لڑکی سے 4 سال پرانی دوستی تھی جو نشے کی عادی ہو چکی تھی، جس پر دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ والدہ کے مطابق مارشا شاہد نے ہی ارمغان کو مصطفیٰ کے قتل کے لیے اکسایا۔ مارشا شاہد اگست 2024 میں امریکہ چلی گئی لیکن 22 دسمبر کو واپس آئی اور مصطفیٰ کو ایک منصوبے کے تحت گھیر کر قتل کروایا گیا۔ آرمی سٹاف، ڈی جی رینجرز، پرائم منسٹر، کور کمانڈر، ریلیونٹ ارریلیونٹ ایجنسیز واٹ ایور، یہ ان کا ارادہ نہیں ہے میرے بچے کی بازیابی۔ ان کا ارادہ صرف ایک ارمغان جیسے ٹیررسٹ کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ کائنڈلی آپ لوگ سٹینڈ لے لیں۔ مقتول مصطفیٰ کے والد نے بیٹے کی قبر کشائی کے لیے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کیا۔ عدالت نے کہا قبر کشائی کے لیے متعلقہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت سے رجوع کریں۔ متعلقہ مجسٹریٹ ہی قبر کشائی اور دیگر معاملات پر آرڈر کا اختیار رکھتا ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم کو عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب نے پولیس کے بارے میں غیر مناسب ریمارکس کیوں دیے؟ اگر کیس کی تحقیقات میں کسی پولیس افسر سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو سزا کے طور پر نوکری سے نکال دینا چاہیے، لیکن عدالت کے معزز جج نے کیس کی سماعت میں پولیس کے بارے میں جو ریمارکس دیے، امید ہے عدلیہ اس پر بھی سزا دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہتے ہیں تھانے آنے والا پولیس سے نہ ڈرے۔ پولیس کو شہداء سے لے کر ہر چیز کا بجٹ دیا ہے۔ اے این ایف کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ 8 کارروائیوں میں 9 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ کارروائیوں میں 79 لاکھ سے زائد مالیت کی 63 کلو سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی۔ راولپنڈی میں 2 مختلف یونیورسٹیز کے قریب 2 ملزم سے 200 گرام آئس اور 172 گرام ہیروئن برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزم کا تعلیمی اداروں کے طلبہ کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف۔ لاہور میں کارگو آفس میں تھائی لینڈ سے بھیجے گئے پارسل سے گھریلو سامان میں چھپائی گئی 230 گرام ویٹ برآمد۔ سیالکوٹ میں ڈسکا کے قریب موٹر سائیکل سے 33 کلو چرس اور 4 کلو سے زائد افیم برآمد۔ 2 ملزم گرفتار۔ پشاور میں رنگ روڈ پر واقع کوریئر آفس کے ذریعے فیصل آباد اور اسلام آباد بھیجے جانے والے 3 پارسل سے 2 کلو افیم اور 3 کلو چرس برآمد۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام گلشن اقبال میں رمضان کے روزے اور صحت کے موضوع پر ایک اہم سیمینار منعقد کیا گیا۔ ممتاز دینی شخصیات اور ماہرین طب نے شرکت کی، جہاں روزے کے جسمانی فوائد اور مختلف بیماریوں میں روزہ رکھنے کے اصولوں پر روشنی ڈالی گئی۔ مزید جانتے ہیں عروج رضوی کی اس رپورٹ میں۔ المصطفیٰ ہسپتال کی جانب سے پروگرام میں ماہرین امراض ذیابیطس، امراض قلب، گردے، آنکھ، ناک، گلے اور ہڈیوں کے ماہرین نے شرکت کی، جنہوں نے روزے کے طبی فائدے اور مختلف امراض میں احتیاطی تدابیر پر روشنی ڈالی۔ روزہ محض عبادت نہیں بلکہ ایک مکمل طبی نظام ہے جو جسم کو ڈیوٹیکس کرتا ہے اور کئی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے۔ فروٹ میں فرکٹوز موجود ہے اور فرکٹوز جب ہم کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو فرکٹوز ایک لیول کے بعد الٹیمیٹلی گلوکوز میں ہی چینج ہو جاتا ہے۔ کہ جو شوگر کے پیشنٹس ہیں، جو ڈائبٹک
پیشنٹس ہیں ان کو آگاہی فراہم کی جا سکے کہ وہ روزے کس طرح گزار سکتے ہیں، اور ان روزوں میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں تاکہ ان کو آگاہی شرعی حوالے سے فراہم کی جا سکے۔ یہ سیمینار عوامی آگاہی کے لیے ایک مثبت قدم ہے۔ ایسے سیمینارز عوامی شعور اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جہاں سائنس اور دینی نقطۂ نظر سے روزے کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ دیکھیں، ماڈریشن میں کسی بھی چیز کا استعمال جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا استعمال دو چیزوں سے تعلق رکھتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کا زیادتی جو ہے وہ کسی بھی صحت مند آدمی کے لیے بھی شدید نقصان دہ ہے۔ سیمینار کے اختتام پر سوال جواب کا سیکشن بھی ہوا، جس میں شرکاء نے ماہرین سے رہنمائی حاصل کی۔ کیمرہ مین کیسر حبیب کے ساتھ عروج رضوی، 5 نیوز کراچی۔ لاہور میں وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایس ایم بی آر نبیل جاوید، سیکریٹری بلدیات شکیل احمد اور سیکریٹری ہاؤسنگ نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نعیم انصاری کی رپورٹ میں۔ لاہور میں وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایس ایم بی آر نبیل جاوید، سیکریٹری بلدیات شکیل احمد، سیکریٹری ہاؤسنگ نے شرکت کی۔ ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی جی پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی اجلاس کو بریفنگ۔ اجلاس کے دوران ہاؤسنگ اسکیموں کے معاملات ریگولیٹ کرنے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے اجلاس میں بات کرتے ہوئے بتایا، ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے اسپیشل پلاننگ اتھارٹی ایک انقلابی قدم ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز چاہتی ہیں عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا ہوں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کے معاملات دیکھیں گی۔ پنجاب کے 32 اضلاع میں پلاننگ سپورٹ سسٹم رائج کیا جا رہا ہے۔ گرین ایریا میں ہاؤسنگ اسکیم یا حکومتی منصوبوں سے پہلے اجازت ضروری ہوگی۔ نجی اسکیموں کے لیے درکار غیر ضروری این او سی کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ہنگم تعمیرات کے بجائے ماسٹر پلاننگ والی اسکیموں کو حوصلہ افزائی کریں گے۔ ہاؤسنگ اسکیموں کا تمام ریکارڈ ڈیش بورڈ پر دستیاب ہوگا۔ منسٹر بلدیات ذیشان رفیق نے مزید بتایا، پلاٹوں کی ٹرانسفر 100% شفاف بنائیں گے۔ کیو آر کوڈ کے ذریعے نقشے اور پلاٹ کی تفصیل دیکھی جا سکے گی۔ اراضی فرد کے اجراء کے لیے فرینچائز سروس کے اجراء پر کام ہو رہا ہے۔ پورے پنجاب میں ایک سسٹم لائیں گے، چھوٹے علاقوں کی ضروریات مد نظر رکھیں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ نعیم انصاری، 5 نیوز لاہور۔ لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کے انتظامات کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز فائنانس اور پلاننگ اور ہیڈ کوارٹرز، اسسٹنٹ کمشنرز ماڈل ٹاؤن اور سٹی اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں پی سی بی، رینجرز، پولیس، ریسکیو، ہیلتھ، سیف سٹیز، لیسکو، گیس، واسا، ایل ڈبلیو ایم سی اور سول ڈیفنس کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں انٹرنیشنل ٹیموں کی رہائش سمیت صحت، سیکیورٹی، پارکنگ، لائٹنگ اور ایمرجنسی سروسز پر غور کیا گیا۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور نے کہا کہ گراؤنڈ کے اندر اور باہر جامع حکمت عملی کے تحت سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو مؤثر انداز میں مکمل کیا جائے۔ تمام شرکاء چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب انعقاد کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کرکٹ چیمپئنز ٹرافی ایک قومی ایونٹ ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز بہترین ٹیم ورک کا مظاہرہ کریں۔ یہ ایونٹ لاہور کا مثبت تاثر اجاگر کرے گا۔ پی سی بی حکام نے سید موسیٰ رضا کی قیادت میں ضلع انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ رمضان کی آمد سے قبل ہی مہنگائی نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ دال، چینی اور گرم مسالے سمیت مختلف اشیاء خورونوش کی قیمتیں تیزی سے بڑھنے لگی ہیں۔ مزید جانیں گے عروج رضوی کی رپورٹ میں۔ رمضان ابھی آیا بھی نہیں اور اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے۔ دکانداروں کے مطابق قیمتوں میں یہ اضافہ رمضان میں مزید بڑھ سکتا ہے، کیوں نہ کہ ابھی سے مہنگائی کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ حکومت کی تو کوشش ہے کہ ریٹ نیچے آ جائے، لیکن ہونا نہیں چاہیے، بڑھنا نہیں چاہیے، میکسیمم یہی ریٹ رہنا چاہیے تو عوام کو کچھ سکون مل جائے گا کم سے کم۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ نیچے آ گئے ریٹ؟ نا بڑھ رہے ہیں ریٹ، کم تو نہیں ہو رہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اتنی مہنگائی کر رکھی ہے کہ ایک آدمی جو ہے 1000 روپے کی ہانڈی پکا رہا ہے، غریب آدمی، تو وہ 1000 روپے کہاں سے لے کر آئے گا؟ 1000 روپے روز تو نہیں کما رہا بیٹھ کے وہ۔ عوامی مطالبہ ہے کہ حکومت فوری اقدامات کرے تاکہ رمضان میں ضروری اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہیں اور عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے۔ رمضان قریب آتے ہی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ چکا ہے۔ کیمرہ مین رخسار بیگ کے ساتھ عروج رضوی، 5 نیوز کراچی۔
اور اب بات کر لیجیے پیٹرولیم مصنوعات کی کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 فروری بروز اتوار سے اگلے 15 دنوں کے لیے نمایاں کمی کا امکان ہے۔ متعلقہ حکام نے پیٹرول کی قیمت میں 2.49 روپے فی لیٹر جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9.11 روپے فی لیٹر تک کمی پر غور کیا۔ سرکاری اور صنعتی ذرائع کے مطابق یہ کمی عالمی منڈی میں استحکام کے تناظر میں متوقع ہے۔ وفاقی حکومت نے ایف بی آر سے اہم اختیارات واپس لے کر ٹیکس پالیسی اور ٹیکس وصولی کو علیحدہ کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت خزانہ میں ٹیکس پالیسی آفس کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے تحت ایف بی آر صرف ٹیکس وصولی کے کام تک محدود رہے گا۔ ٹیکس پالیسی آفس براہ راست وزیر خزانہ اور ریونیو کو رپورٹ کرے گا اور حکومتی اصلاحات ایجنڈے پر کام کرے گا۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو ٹیکس پالیسی سازی اور وصولی کے عمل کو خود مختار رکھنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ نوٹیفیکیشن میں ٹیکس پالیسی آفس کی وزارت خزانہ کو منتقلی کی حتمی تاریخ درج نہیں کی گئی۔ پاکستان کے قرضوں کا مجموعی حجم 71,000 ارب روپے سے تجاوز کر گیا۔ اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق ایک سال میں ملک کے مجموعی قرضوں میں 10% اضافہ ہوا جبکہ صرف ایک ماہ میں قرضوں کا حجم 1.8% بڑھ گیا۔ دسمبر 2023 سے دسمبر 2024 تک مقامی قرضے سے 17.1% اضافے کے بعد 49,883 ارب روپے تک جا پہنچے جبکہ بیرونی قرضے 3.7% کمی کے بعد 21,764 ارب روپے ریکارڈ کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مقامی قرضوں میں اضافے کی بنیادی وجہ حکومتی اخراجات میں بے تحاشا اضافہ ہے جو ملک کی معیشت پر مزید دباؤ ڈال سکتا ہے۔